یہ کہانی بلوچستان کے ایک تعلیم یافتہ شہر کی ہے جہاں سے کئی خواتین ڈاکٹر، انجینئر، ٹیچر، کمشنر نکلے ہیں، جہاں تقریباً ہر فیلڈ میں خواتین مردوں کے شانہ بشانہ آگے آ رہے ہیں۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس طرح کے پڑھے لکھے ماحول میں پڑھے لکھے ماں باپ ہونے کے باوجود بچوں کے حقوق کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، جہاں آج بھی لڑکے سے اس کی مرضی پوچھی جاتی ہے اور لڑکی کو جبراً کسی کے بھی حوالے کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ سامنے والا شخص اسی خاندان کا ہی کیوں نہ ہو، شکل و صورت، اخلاق، مال و دولت، ہر چیز میں بہتر ہی کیوں نہ ہو، لیکن والدین اور خاندان والے اپنی انا کو اہمیت دیتے ہیں۔ یہ کہانی بلوچستان کے علاقے تربت کی ہے کہ کس طرح ایک لڑکی اپنی زندگی کے کئی سال کرب اور تکلیف میں گزارتی ہے۔ اس کہانی کو سننے کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ اس کہانی کا ہیرو کون تھا؟ یہ ہے خدیجہ اور سہراب کی کہانی، جو ایک ہی خاندان، ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے تھے، یعنی آپس میں کزن تھے۔ خدیجہ کو اپنے ہی خاندان کا سہراب پسند تھا اور سہراب کو بھی خدیجہ پسند تھی، لیکن خدیجہ کے والدین نے خدیجہ کا رشتہ اپنے کسی دوسرے رشتہ دار سے کر دیا۔ خدیجہ کے لاکھ کہنے کے باوجود اس کی کوئی نہ سنی گئی اور اس طرح نہ چاہتے ہوئے اس کی شادی زبردستی کہہ سکتے ہیں کر دی گئی۔ عامر بھی ایک اچھا لڑکا تھا، لیکن دل پر انسان کا اختیار نہیں ہوتا، دل رنگ، نسل، رتبہ کچھ نہیں دیکھتا۔ خدیجہ نے شادی تو کر لی، لیکن وہ کسی طرح اس رشتے کو قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ بقول اس کے میں بہت کوشش کرتی ہوں، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب میں نبھا سکوں، لیکن مجھ سے نہیں ہو پا رہا۔ میں ذہنی مریض ہوتی جا رہی ہوں، لوگ باتیں کرتے ہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کون کس موضوع پر بات کر رہا ہے، اگر کہیں جاتی بھی ہوں تو دماغ کام نہیں کرتا، مجھے لگتا ہے کہ میں اس دنیا میں ہی نہیں ہوں۔ اسی طرح کرتے کرتے اس کی شادی کو 16 سال گزر جاتے ہیں اور ابھی تک اسی کیفیت سے نکل نہیں پاتی، بلکہ وہ پہلے سے بھی بدتر ہو جاتی ہے۔ بلکہ اب تو اس نے اپنے آپ کو ایک کمرے تک محدود کر لیا تھا، نہ کسی سے بات کرتی تھی، نہ کسی سے ملنا جلنا تھا، کوئی اس کی اس کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ سب اسی کو ملامت کرتے تھے، سب کی باتوں سے وہ مزید کرب سے گزر رہی تھی۔ آخر 16 سال بعد عامر نے محسوس کیا کہ اس کی طبیعت دن بدن بہتر ہونے کے بجائے بدتر ہوتی جا رہی ہے، تو اس نے اسے والدین کے گھر بھیج دیا۔ وہاں پر کئی وقت تک اس کی طبیعت بہتر نہ ہو سکی۔ آخر کار عامر نے اسے طلاق دینے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے سے اس کے گھر والے راضی نہیں تھے، لیکن اس نے گھر والوں کو راضی کر لیا اور اس طرح خدیجہ کو طلاق دے دی، کیونکہ دونوں کے درمیان ایک نہ سمجھ آنے والا رشتہ تھا جسے وہ کئی سالوں سے گھسیٹ رہے تھے۔ اب وہ خود بھی تھک چکے تھے، یا شاید عامر کو سمجھ آ گیا تھا کہ یہ فیصلہ سب کے لیے بہتر ہے۔ خیر، خدیجہ کی طلاق کے چند سال بعد ہی اس کی طبیعت بہتر ہوئی، تو کچھ دنوں بعد سہراب پھر سے رشتہ لے کر آ گیا۔ ہاں، وہی سہراب جو خدیجہ کو بھلا نہیں سکا تھا اور آج تک شادی بھی نہیں کی تھی۔ اب مسئلہ تھا خاندان والوں کا اور معاشرے کا۔ گھر والے اب کرنا چاہتے تھے، لیکن خاندان کے باقی جو کچھ رشتہ دار لوگ تھے وہ پریشر دے رہے تھے کہ اگر تم لوگوں نے یہاں رشتہ کیا تو ہمارا تعلق ختم سمجھو۔ اس طرح خدیجہ کے والدین نے خاندان کے خلاف جا کر خدیجہ کا رشتہ سہراب سے کر دیا۔ انہوں نے صرف اپنی بچی کی خوشی کو دیکھا، لیکن کاش کہ یہ سب وہ پہلے ہی کر دیتے۔ اس کی زندگی کے کئی سال ضائع کرنے کے بعد ان کو یہ فیصلہ صحیح لگ رہا تھا۔ سہراب میں کوئی عیب نہیں تھا، اس میں وہ تمام خوبیاں تھیں جو عموماً والدین چاہتے ہیں اپنے داماد میں، لیکن یہ بات انہیں اب جا کر سمجھ آئی تھی۔ خیر، شادی دھوم دھام سے ہوئی، خاندان کے جو لوگ ناراض تھے وہ شامل نہیں ہوئے، لیکن شہر کے تمام بڑے بڑے لوگوں نے اس شادی میں شرکت کی۔ آج ان کی شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں اور وہ خوش ہیں۔ ان کو خوش دیکھ کر ان کے والدین بھی خوش ہیں۔ آپ کے خیال میں اس کہانی کا ہیرو کون تھا؟